لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، گزشتہ شب جمعہ کو ہماری ایک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام میں 5 چیزیں اہم ہیں، 5 چیزیں بنیاد ہیں. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن لوگوں نے ان 5 میں سے 4 کو شدت سے پکڑ لیا، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی اس کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. وہ 5ویں چیز وہ ہے کہ جو کلید دین ہے، اساس دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پیغمبر اسلام کو جب معراج میں تشریف لے گئے تو بار بار اس کی تاکید کی. تو وہ 4 چیز نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور سب سے اہم چیز جو 5ویں ہے وہ ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت، جس کی اللہ نے بھی تاکید فرمائی، پیارے نبی نے بھی مکمل اعتبار سے اس کو واضح کیا، روشن کیا اور لوگوں کو بار بار حکم دیا. اور دین اسلام کے اندر دینی امور میں اسی کو اساس الاسلام کہا گیا ہے. چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. یہ کافی میں بھی اور بہار میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. ہر چیز کے لیے بنیاد ہے اور ہماری محبت
یہ اساس دین ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ لکل شیء اساس، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادیں ہوتی ہے۔ وہ اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہم اہل بیت کی محبت ہیں۔ تو عزیزان محترم، پانچویں امام نے فرمایا کہ ان 5 چیز میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ محبت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے۔ اور اسی سے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، امام کے صحابی زرارہ نے دریافت فرمایا کہ مولا ان 5 چیز میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا الولایت افضل، ولایت سب سے افضل ہے، لأنہا مفتاحہن والوالی هو الدلیل علیہن، اس لیے کہ یہ وہی ولایت ان سب کی کلید ہے، ان سب کی چابی ہے، اور ولی اور امام ان چیزوں کی صحیح ادائیگی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی یہ ولایت اگر ہوگی تو وہی ولایت ولی بتائے گا نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کے ارکان کیسے بیان کرنا ہے، کیسے انجام دینا ہے۔ اگر یہی ہدایت کرنے والا ہی نہیں ہوگا، اگر یہ ہادی ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طریقے سے نماز ادا کر سکے گا؟ اس میں اختلاف کرے گا، روزہ کب کرے گا، کیسے صبح میں سحری کرنا ہے، کب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، کب، وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہے جو ولی، جو اہل بیت وہی بتائیں گے کہ آخر میں کیا چیزیں۔ حج کے ارکان بھی اسی طریقے سے بیان ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کا امتحان لے گا، اور اس امتحان کے اندر ہمیں ولایت اہل بیت کو اختیار کرنا ہے۔ اور ولایت اہل بیت وہ ہے کہ اگر کوئی کہے قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے معبود میں بھول گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہ ولایت اہل بیت چھوڑنے پر عذر کی کسی طرح کی معافی نہیں دے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں لا يعذر اللہ یوم القیامہ احدا یقول ہو، کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن یہ عذر پیش کرے کہ یا رب لم اعلم ان ولد فاطمہ ہم الولاۃ علی الناس کافہ، اے پروردگار مجھے نہیں معلوم تھا کہ فرزندان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام لوگوں کے ولی ہیں۔ تو خداوند عالم کسی سے بھی یہ عذر قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اگر انسان اس دنیا کے اندر اگر جو مان گیا تو مان گیا، اس دنیا کے اندر اس نے قبول کر لیا تو قبول کر لیا، اگر اس نے اس دنیا کے اندر ولایت اہل بیت کو، جناب سیدہ کی اولاد کی اہمیت نہیں دیا، دوسروں تیسروں کو اگر اہمیت دیا، تو پھر قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بھی عذر کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس وقت کہ جب جو رب العزت جو رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، جو دوسری چیزوں کے اوپر معاف کر سکتا ہے، لیکن ولایت اہل بیت کے بارے میں جب بات ہوگی تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ولایت اہل بیت کو اس مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے دل میں سے نہ ولایت اہل بیت ختم ہونی چاہیے، نہ محبت اہل بیت ختم ہونی چاہیے، نہ اطاعت اہل بیت ہم سے دور ہو، بلکہ ہمارا ہر عمل ولایت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اطاعت اہل بیت پر پورا ہو رہا ہو۔ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ اسلام مکمل ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اور ایمان مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ اور ان کی اولاد جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھنے سے۔ یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں
ابھی سے معلوم ہو جائے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بغیر انسان کو کوئی چارہ نہیں ہے، کسی طرح کا چھٹکارا نہیں ہے۔ ان کی ولایت کو بھی اختیار کرنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات آیت نمبر 14، کہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے، یعنی مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے مومن میں، کیا فرق ہے مسلم میں؟ عقائد مومن کیا ہے اور عقائد مسلم کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایمان اور اسلام یہ قلبی اعتقاد اور ارکان پر عمل کرنے کے علاوہ سب سے اہم فرق جو ہے وہ ولایت اہل بیت میں پوشیدہ ہے۔ دل سے ہم جو اعتقاد رکھ رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ جو نمایاں فرق ہے، سب سے اہم فرق یہ ہے کہ وہ ہے ولایت اہل بیت۔ جو امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یعنی 12 اماموں کی ولایت و امامت کا قائل ہو گیا اور ہر ایک کو رسول خدا کا برحق جانشین اور حجت خدا تسلیم کر لیا، تو وہ مومن ہے۔ اگر کوئی ان 12 اماموں کو حجت خدا تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ مومن کہنے کا حقدار نہیں ہے، چاہے کتنے بھی مومن کے ٹائٹل دے دیے جائیں، لیکن پھر وہ مومن کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا اسلام اور ایمان کے فرق کے بارے میں دریافت فرمائیں، ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ امام ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام وہ ظاہری چیزیں ہیں جس پر عام طور سے لوگ قائم ہیں، یعنی خدا کی توحید اور یکتائی کی گواہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اور حضرت کہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص نبی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی گواہی دینا ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، ماہ مبارک میں روزے رکھنا، یہ سب ہے اسلام، یہ سب چیزیں اسلام میں آتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ لیکن ایمان ان تمام چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی توحید وحدہ لا شریک لہ، محمد الرسول اللہ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، ماہ مبارک میں روزے رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی امامت و ولایت کا اقرار کرنا، امامت و ولایت کا اقرار کرنا۔ اگر کوئی شخص تمام باتوں کا اقرار کرے اور ولایت و امامت کو تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا، مسلمان کہلائے گا، صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں جو نمایاں فرق ہے وہ ولایت اہل بیت کا۔ ایسا محترم دیکھیں، جو ولایت اہل بیت جو کام آتی ہے کتنے اہم ہیں۔ ایک قافلے کے ساتھ ایک بزرگ عالم دین جا رہے تھے اور ان میں راستے میں ایک دوسرا قافلہ آ گیا اور کسی نے کہا اس بزرگ عالم دین سے کہ اس قافلے کے اندر ایک جوان لڑکی ہے لیکن اس کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ضعیفہ ہو، بڑھیا ہو گئی ہو۔ کہا کہ اس سے تو ملاقات کرنا چاہیے، آخر ماجرا کیا ہے؟
ملاقات کی، بات چیت کی، آخر میں یہاں تک معلوم ہوا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کا بھائی جوان تھا، اور بھائی اور بہن کی محبت جو ہوتی ہے ہر زمانے میں رہی ہے خلوص کے ساتھ، تو اس وقت اس کے بھائی کچھ بیمار ہوا اور وہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کے بعد یہ بہن اتنی نڈھال ہو گئی، اتنی غمگین ہو رہی تھی، اتنی رو رہی تھی کہ اس کو یہ غم برداشت نہیں تھا۔ جب لوگ اس کے بھائی کو لے کر چلے تو وہ تیار نہیں تھی کہ میرے بھائی کو دفن کر دیا جائے، بالکل آمادہ نہیں تھی۔ لوگوں نے سمجھایا بجھایا، گھر والوں نے سمجھایا بجھایا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ آخر میں اس کے بھائی کو گھر سے لے جایا گیا، لیکن یہ لڑکی پیچھے پیچھے جنازے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آئی۔ قبروں کے اندر سلایا گیا بھائی کو، یہ سب دیکھتی رہی، روتی رہی، اور اسی حالت میں جب اس کے بھائی کو بند کر دیا گیا تو کہا مجھے بھی بند کر دیا جائے، مجھے بھی یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں بھائی کو بند کر دیا اور یہ قبر کے اوپر بیٹھ گئی۔ کہا کہ آخر میرے بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو اس کے قبر کے بغل میں ایک دوسرا کھڈا کھودا اور وہاں پر خود وہ دیکھنے لگی کہ آخر میں اس قبر میں ہوتا کیا ہے۔ تو جب کھڈا کھد گیا اور اس وقت وہ دیکھتی ہے، کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے آتے ہیں اور میرے بھائی کے نزدیک ایک کرسی رکھ دی جاتی ہے اور اس پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک لہیم و شہیم دو افراد آ رہے ہیں جو بالکل جن کے چہرے سے بالکل غضبناک اور بہت ہی سخت ہے، آنکھ میں سے، ناک میں سے، کان میں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، بہت ہی سخت دو فرد آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب اس نے دیکھا یہ ڈر گیا اور مجھ سے پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو میرے بھائی تو پہلے ہی مبہوت ہو گیا تھا، پہلے ہی ڈر گیا تھا۔ اسی ڈر کے ماحول کے اندر ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ میرا بھائی مسلمان تھا اس لیے اس نے جواب دے دیا۔ قرآن کے بارے میں سوالات ہوئے، کہا بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہا کہ القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ کہا کہ الاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے۔ سوال ہوتے رہے اور اس کے بعد ایک سوال، جیسے سوال ہوتے رہے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہر سوال کے ساتھ ساتھ جواب دینے میں جو نورانی شخص تھے وہ اس کو جواب دینے میں مدد کر رہے تھے، ہیلپ کر رہے تھے، مددگار بن رہے تھے۔ اس کی زبان جیسے ہی اٹک رہی تھی ویسے ہی نورانی شخص جو کرسی پر بیٹھے تھے اس کو مدد کر رہے تھے۔ جیسے مطلب پوچھا گیا بتاؤ تمہارے امام کون ہے، تب جو ہے اس کی زبان اور لڑکنے لگی۔ اب یہ جواب دینے سے قاصر رہا۔ پہلے کے ہر جواب میں وہ نورانی شخصیت نے جواب دیا، لیکن اب اس کے جواب میں وہ نورانی شخصیت جو تھے وہ مڑ گئے اور جواب نہیں دے رہے ہیں۔ فرشتوں نے ذرا زور سے کہا بتاؤ تمہارا امام کون ہے، تمہارا امام کون ہے؟ فوراً وہ ایک مرتبہ زیادہ ڈر گیا، زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اب تیسری مرتبہ جب زور سے کہا تو یہ لڑکی دیکھ رہی تھی، کہا کہ یہ آپ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اے کرسی پر بیٹھنے والے، اے نورانی شخصیت، آپ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں آپ نے مدد کی، اللہ کے بارے میں مدد کی، قرآن کے بارے میں مدد کی، دین اسلام کے بارے میں مدد کی، آپ نے ہر چیز میں مدد کی، اس میں مدد کیجئے۔ کہا کہ اگر یہ شخص تمہارا بھائی مجھے دنیا کے اندر مجھے امام مانا ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، لیکن جب دنیا میں اس نے مانا ہی نہیں ہے میں اس کی کیسے مدد کروں؟ بس ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔
میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عزیزان محترم، وہ جو فرشتے تھے ایک مرتبہ غرز مارتے ہیں اور پوری قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔ وہ آگ کے شعلوں میں سے تھوڑی سی آگ کہا کہ میرے چہرے پر آئی، جس کی بنا پر میں جوان ہونے کے باوجود بھی ضعیفہ لگ رہی ہوں۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ ولایت اہل بیت ہے۔ اگر ولایت اہل بیت میں کمی ہوئی ہے تو انسان اس وقت جب کوئی کام نہیں آئے گا تو اس وقت اہل بیت بھی اس کو کام نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر ولایت اہل بیت کو اختیار کیا ہے تو اس وقت جب رشتہ دار، نزدیک والے، مال و دولت، جب کوئی کام نہیں آئے گا تب اہل بیت اطہار علیہ السلام کام آئیں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب وہ اللہ، رسول اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت نہ رکھتا ہو، ان کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے وقت کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آج ہمارے امام، وقت کے امام، امام زمانہ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت رکھیں، ان کو پہچانیں، ان کی معرفت رکھیں۔ مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو امام ہے، ان کی معرفت رکھے، اپنے امور کو ان کی طرف رجوع کرے، ان کا جو حکم ہے ان کے سامنے ہم سر کو جھکائے۔ جب یہ ہوگا تو انسان پکا مومن بن جائے گا۔ اور یہ حضرات وہ ہے کہ جب ہم ان سے اپنی پریشانی میں رجوع کرتے ہیں تو یہ حضرات ہمیں بھلاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم دنیاوی مشکلات اور پریشانی میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہترین وسیلہ جو ہے وہ یہ 14 معصومین علیہ السلام ہے، رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور یہ 12 امام۔ ان سے بڑھ کر نہ کوئی وسیلہ ہے، ان سے بڑھ کر نہ کوئی شخص ہے۔ سب سے زیادہ نزدیک یہی افراد ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنی حاجتیں پوری ہو، کسی اور کے دروازے پر نہ جائیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے پر آئیں۔ کربلا کا رخ کرے، نجف کا رخ کرے، سامرہ کا رخ کرے، کاظمین کا رخ کرے، جنت البقیع کا رخ کرے، 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور یہ محبت جب مکمل ہو جاتی ہے عزیزان محترم تو انسان وہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ پھر خود دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں، ہم پہچانیں، اپنی اوقات کو پہچانیں اور اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہماری قیمت کوئی کم قیمت نہیں ہے۔ ہماری قیمت جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ایمان کی بنا پر ہم بہت ہی زیادہ بابرکت ہو جاتے ہیں۔ ذرہ ہے لیکن اس ذرے کی بنا پر ہم آسمان کی سیر کرتے ہیں، اس ذرے کی بنا پر ہم بہت بلند ہو جاتے ہیں جب ہم ان سے متصل ہو جاتے ہیں۔ پکی محبت اگر کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایسا ہمارے دل کے اندر کہ جب بھی ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو پھر وہ کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔
جناب سلمہ کے بارے میں ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کے بعد تنہا رہ گئی اور اس کے بعد جناب سلمہ کو ایک مرتبہ مکہ جانا ہوا اور مکہ جاتے وقت راستہ بھٹک گئی. جب راستہ بھٹک گئی تو وہاں پر پانی جو تھا ختم ہو گیا، بالکل جان ختم ہونے جا رہی تھی، بالکل پانی نہیں تھا، پیاس بہت شدت کی لگی تھی. ایک مرتبہ جناب سلمہ نے کہا، جناب ایمن نے جن کنیز تھی، جناب ایمن نے کہا کہ میرے معبود، تجھے معلوم ہے میں فاطمہ کی کنیز ہوں، تجھے معلوم ہے کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں نے اتنے سال فاطمہ کی خدمت کی ہے، میرے دل میں فاطمہ کی محبت ہے. اے میرے اللہ، اس فاطمہ زہرا کا واسطہ میرے لیے کوئی سبیل کر، کچھ بچنے کا راستہ نکال. آسمان سے اس کے نزدیک ایک پانی کا پیالہ آیا اور پانی پیا. اتنا خوشگوار پانی کبھی ایمن نے نہیں پیا تھا. اس کے بعد ملتا ہے کہ جب تک زندہ رہی تب تک پانی کی اور کھانے کی احتیاج نہ رہی، ضرورت نہ رہی. یہ کیا تھا؟ جناب فاطمہ زہرا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کہ میرے دل کے اندر محبت ہے، وہ محبت فاطمہ ہے. عزیزان محترم، اللہ کے نزدیک بہترین وسیلہ اگر کوئی ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو انسان کھلم کھلا اگر گناہ کر رہا ہو، اس کے پاس رحمانی طاقت تو نہیں ہو سکتی، الہی طاقت نہیں ہو سکتی، اس کے پاس شیطانی طاقت ضرور ہو سکتی ہے. اگر کوئی شیطانی طاقت اس کے پاس جائے گا تو پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی ولایت اہل بیت رکھیں. کچھ بھی ہو جائے ہم دین سے نہیں ہٹیں گے، ولایت اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں امام وقت کے بارے میں، اس کے بعد ربط مصائب. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت بیان کرتے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من احب ان یلقى اللہ عز وجل وقد کمل ایمانہ وحسن اسلامہ فلیتوال الحجۃ بن الحسن المنتظر صلوات اللہ علیہ. جو شخص اس حالت میں خداوند عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو، اس کا اسلام بہترین ہو، اس کو حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا چاہیے، جن کا سب انتظار کر رہے ہیں. یعنی آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کے امام حجت بن الحسن علیہ السلام پر ایمان رکھے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا باب اللہ الذی لا یؤتی الا منہ. سلام ہو آپ پر اے دین خدا کے دروازے کہ اس در کے علاوہ کسی اور در سے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ امام زمانہ علیہ السلام. سلام ہو آپ پر اے راہ خدا، جو راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلا وہ ہلاک ہو گیا. یعنی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے راستے پر جو چلا وہ کامیاب ہو گیا.
اس کے علاوہ کوئی دوسرے کو امام زمانہ بنا لیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان یہ 14 معصومین علیہ السلام پر، 12 امام پر اتنا مضبوط ہو، نہ کسی کو ہم نکالے نہ کسی کو اس میں شامل کرے، کیونکہ اللہ تک یہی پہنچانے والے ہیں۔ دنیا میں پریشانیاں انہی کے ذریعے سے حل ہوگی، جو ہم رزق کھاتے ہیں انہی کے ذریعے سے رزق کھاتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے انہی کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، جو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے انہی کی بنا پر آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے، زمین سے جو اناج اگتا ہے انہی کے بنا پر اگتا ہے۔ عزیزان محترم، چاہے کوئی انسان کیسا بھی ہو، لیکن اگر ان کو مان لیا تو ضرور اور ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، دیکھیں کربلا کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو کربلا کا میدان ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کس طریقے سے لوگ محبت اہل بیت میں اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو نثار کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی جان کو سب سے پہلے بچاتا ہے، لیکن جب جان اپنے بچے کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے۔ لیکن کربلا کا میدان ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر مصیبت آئی تو ہر ایک ماں اپنے بیٹے کو آمادہ کر رہی ہے، میرے لال قاسم کل اپنے مولا پر جان نچھاور کرنا ہے، اے میرے لال اون محمد کل مولا حسین پر، مامو جان پر اپنی جان نچھاور کرنا ہے، اے میرے لال علی اکبر کل اپنے آقا، اپنے بابا کے اوپر اپنی جان نثار کرنا۔ دارو جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رو رہا تھا، جناب ام کلثوم رو رہی تھی۔ مولا عباس نے کہا بہن روئیے نہیں، آپ کی طرف سے آپ کا غلام آمادہ ہے اور آپ کا غلام آپ کی طرف سے جان کو نثار کرے گا۔ لیکن ہاں، ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اپنی ماں نے گود میں اٹھایا ہے، اے میرے لال کل سب چل کر میدان میں جائیں گے، میں یہ چیز سے محروم رہ جاؤں گی، اے میرے لال میں کیا کروں؟ لیکن کیا کیا جائے؟ اسی کربلا کے اندر جس بچہ سب سے چھوٹا تھا اسی کی قربانی تمام قربانیوں کے اوپر مہر لگ گئی، اور اسی بنا پر کربلا دوسروں کے نزدیک بھی اشکبار ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، ہماری مختصر اعمال کو قبول فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے اللہ۔ جو بیمار ہے تمام کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے میرے اللہ۔ ہمارے مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما۔ اے میرے معبود، تیری رحمت نعمت برکت ہم سب پر نازل فرما، ہمارے تمام مرحومین پر نازل فرما۔ اے خدا، آخری وقت کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا